ایک تو ان کا بیٹا مر گیا، 23 سال کا بیٹا تھا، ابھی آج سے 15 دن پہلے اگر وہ زندہ ہوتا نا تو اس کی شادی ہو رہی ہوتی رئیس کی۔ اب ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ اتنی بڑی قیامت رچائی جا رہی ہے، یہ کیس آگے نہیں بڑھے گا، یہ کیس پاز ہو گیا۔ گزشتہ روز عدالتی جو کاروائی ہے نا، اس کا آنکھوں دیکھا احوال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کیس کا آیو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ جو پچھلے والا آیو تھا اس نے کوئی تفتیش ہی نہیں کی، اور تفتیش کرتا تو گھر والوں کو لوپ میں لیتا نا، یعنی رئیس کے گھر والوں کو لوپ میں لیتا۔ رئیس کے گھر والوں کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھ ہونے جا رہا ہے یار، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جوان بچہ ان کے گھر کا مر گیا، اس کو وہ لحد میں نہیں اتار سکے یار، اس کا آخری دیدار نہیں کر سکے، کم سے کم اس کو انصاف تو دلا دو۔ فرحان اور آمنہ کو کس طرح سے ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کس طرح سے کہتے ہیں نا دودھ میں سے مکھی کی طرح، مکھن میں سے بال کی طرح ان کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ود سلمان مرزا۔ جناب کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب یقین کریں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ لوگوں کو اتنا انٹرسٹ ہے ڈیلیوری بوائے قتل کیس کے اندر، یا رئیس کو جس طرح سے بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، آمنہ فرحان سے اتنی زیادہ لوگوں کو نفرت ہو چکی ہے۔ یقین کریں بے تحاشا میسیجز میرے پاس آتے ہیں۔ دعا زہرا کے کیس کے بعد یہ کیس میں نے ایسا دیکھا ہے جس میں لوگوں کے واقعی میں سینٹیمنٹس جڑ گئے، ان کے ایموشنز جڑ گئے، اور بے تحاشا میسیجز، کیونکہ میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر ہی بات کہتا ہوں کہ میں اپنے سبسکرائبر سے، فالوور سے رابطے میں رہتا ہوں۔ ابھی نیا میں نے فیس بک پیج ہی بنایا ہے سلمان مرزا اپڈیٹس کے نام سے، نہیں فالو کیا تو آپ کر لیجیے گا، کیونکہ اکثر و بیشتر میں وہاں پر ویڈیوز ڈال رہا ہوتا ہوں، یوٹیوب پر نہیں ڈال پاتا، تو آپ مجھے وہاں بھی فالو کر لیں گے تو تاکہ آپ اپڈیٹ رہیں۔ اور کیونکہ میں اپنے سبسکرائبرز اور فالوورز سے رابطے میں رہتا ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، مطلب چاہتے ہیں کہ مجھ سے کنورزیشن کریں، کوئی نہ کوئی بات کریں، کوئی آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ٹاپک، تو سلمان.mrz ڈبل اے کے نام سے میرا اکاؤنٹ ہے فیس بک انسٹاگرام پر، آپ چاہیں تو فالو کر لیں۔ جو آپ میسج کریں گے میں انشاءاللہ آپ کے میسج کا رپلائی ضرور کروں گا۔ بے تحاشا میسیجز آتے ہیں، میں معذرت ہر ایک کو رپلائی کر بھی نہیں پاتا، لیکن ان کے اندر بے تحاشا میسیجز کے اندر ایک جواب سوال ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیس آگے بڑھ کیوں نہیں رہا؟ آپ کو پتا ہے گزشتہ روز 28 تاریخ کو اس کیس کی سماعت ہوئی، 14 روزہ ریمانڈ پر جیل میں بھیجا گیا تھا آمنہ اور فرحان کو، اور اس کے بعد گزشتہ روز ان کو لایا گیا، اور کس طرح سے لایا گیا، دونوں کے درمیان کیا کچھ ہوا، اس پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو جا کے ضرور دیکھ لیجیے گا۔ لیکن اس کیس میں پیش رفت کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کیس کے اندر نا رئیس کے گھر والوں کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہونے جا رہا ہے۔ اس کیس کا انویسٹیگیشن آفیسر جس نے تحقیقات کرنی ہے، جس نے ابھی تک تحقیقات کی ہے، اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ اچھا، تبدیل کرنے میں یا کروانے میں ملزمان، معذرت جناب، ملزمان یعنی آمنہ اور فرحان کا کوئی کردار نہیں ہے، رئیس کے گھر والوں کا کردار ہے۔ رئیس کے گھر والوں نے جناب یہ شکوہ کیا، یہ شکایت کی کہ بھائی پولیس ہمیں اپ ٹو ڈیٹ نہیں کرتی ہے انویسٹیگیشن سے، پولیس ہمیں بتاتی نہیں ہے کہ بھائی اب تک کیا ہوا ہے اس سارے معاملے کے اندر، اس کیس میں پیش رفت کیا ہوئی ہے، تو ہمیں اس انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو آئی ہوتا ہے اس پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے، اس لیے آپ اس کو تبدیل کر دیں۔ اب جناب گزشتہ روز جب آمنہ اور فرحان کو جیل سے لایا گیا عدالت کے اندر، تو جب نئے انویسٹیگیٹنگ آفیسر بھی ہے، انہوں نے کہا جناب میں نے ابھی چارج سنبھالا ہے، اور چارج سنبھالنے کے بعد میں نے فائلیں پڑھنی ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ جناب پچھلے والے آیو نے کتنی تحقیقات کی، کیا کیا فیکٹس کو کھنگالا ہے، کون کون سے گواہ ہیں جس کے بیانات کو قلم بند کیا ہے، تو مجھے اس پہ ٹائم چاہیے۔ اب پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے، میں آپ کو آنیسٹلی ایک بات بتاؤں جو میرا اپنا تجزیہ کہہ رہا ہے، اس کیس کو پرولونگ کیا جائے گا، جس کیس کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہو کہ شک کی نگاہ ہو۔ جیسے آپ کو کیا شک ہے کہ فرحان نے رئیس کا قتل نہیں کیا؟ آپ کو کیا شک ہے کہ آمنہ جو ہے وہ رئیس کے ساتھ ریلیشن شپ میں نہیں تھی؟ اگر آپ جیسے لوگوں کو، مجھ جیسے لوگوں کو، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ بھائی یہ بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، تو کیا پولیس والوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا؟ لیکن جب کیس کے اندر شک نہیں ہوتا ہے تو شک بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، جب کوئی ابہام نہیں ہوتا ہے تو ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ لے کر آیا جاتا ہے کہ بھائی کوئی نہ کوئی تو ایسی بات لے کر آئے نا جس سے کیس تھوڑا سا پرولونگ ہو، آگے چلے بڑھے۔ نور مقدم کے معاملے میں قاتل موجود ہے، اس کے رنگے ہاتھ اس کو پکڑا گیا، اس کے ہاتھوں پر خون لگا ہوا ہے، ایک بچی کا اس نے سر قلم کر دیا، سر الگ کر دیا تھا، لیکن یہ کیس چلتا رہا، کیس کافی آگے تک چلتا رہا، اس کو پیشیوں پہ لاتے رہے، اس کے ماں باپ کو لاتے رہے۔ اب اس کے اندر بھی یہی ہونے جا رہا ہے،
رئیس کے گھر والوں کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھ ہو رہا ہے کہ بھائی ان کو یہ بتایا نہیں جا رہا ہے کہ اس کیس کے اندر پیش رفت کیا ہو رہی ہے. ان کے گھر کا بچہ کیا ہے یار جس کی شادی ہونی تھی. مطلب آج سے تقریباً 15 دن پہلے رئیس اگر زندہ ہوتا تو اس کی شادی ہو چکی ہوتی. ایک گھر کا بچہ مرا ہے یار, آپ اس کے گھر والوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہو کہ اس کو بتا ہی نہیں رہے کہ اس کیس میں پیش رفت کیا ہو رہی ہے, ہم نے کس کو پکڑا ہے, کس کے بیان کو قلم بند کیا ہے. حالانکہ یہ دیکھیں رئیس جس ڈلیوری کمپنی کے اندر کام کرتا تھا, جو پیکٹس کو ڈلیور کرتی تھی, انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس سے کسی قسم کی کوئی اس طرح کی کمپلین اس کے لیے نہیں آئی ہے. اگر کمپلین آتی تو ہمارا تو دھندا ہی چوپٹ ہو جاتا, ہم سب سے پہلے اس کو ہٹاتے. آپ سوچئے آپ ایک ڈلیوری کمپنی کے مالک ہیں اور آپ نے ایک بندہ رکھا ہوا ہے, وہ بندہ جا کے ڈلیوری جب دیتا ہے, پارسل ڈلیور کرتا ہے تو وہاں کی لڑکیوں کو تنگ کرتا ہے, گھر کی خواتین کو, بہنوں کو تنگ کرتا ہے. اور کوئی آپ سے شکایت کرے گا, آپ کہیں گے بھائی تو میرا دھندا بند کروا دے گا, ہٹاؤ اس کو, نکالو. کامن سینس ہے نا یار, بہت کامن سینس ہے. لیکن انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی ایسی شکایت موصول نہیں ہوئی. تو بھائی کلیئر کٹ ہے, سب کے سامنے ہے, ساری چیزیں پتہ ہے کہ دونوں کا ریلیشن شپ چل رہا تھا. فرحان نے ایکسیپٹ کیا ہے. بھائی میں نے تو اس کے سر پہ کوئی بندوق نہیں رکھی تھی نا کہ بھائی آپ ایکسیپٹ کرو, کسی نے نہیں رکھی تھی. اس نے پہلے کہا نا کہ میں نے تو غیرت کے نام پر مارا ہے, میں نے تو غیرت کے نام پہ قتل کیا ہے, میں نے تو یہ کیا, میں نے تو وہ کیا, میری بیوی کو تنگ کر رہا تھا, مجھے چھیڑ رہا تھا, یہ سب کر رہا تھا, میرے گھر میں آ کے جھانک رہا تھا, میں نے مار دیا اس کو کیونکہ ہم غیرت مند لوگ ہیں, غیرت کے نام پہ قتل کر دیا. اس سب کے باوجود یہ کیس نہ بھی پوز ہوا ہوا ہے, یہ رکا ہوا ہے, یہ کیس آگے نہیں بڑھ رہا ہے. اور کب بڑھے گا کسی کو کچھ نہیں پتا. کل جو میں نے کارروائی دیکھی اس سے مجھے آئیڈیا ہوا ہے ہمارا عدالتی نظام بھی کچھ اس طرح کا ہے یار. میں بذات خود آپ کو بتاؤں, 7 سال سے ایک شخص ہے, یقین کریں اس کا کوئی کردار نہیں ہے اس کیس کے اندر, کوئی کردار اس کیس کے اندر نہیں ہے, لیکن 7 سال سے وہ پیشیاں بھگت رہا ہے, 7 سال سے وہ پیشیوں پہ جا رہا ہے. کیس آگے نہیں بڑھتا ہے. جو مدعی ہے, جس نے کیس کیا ہے, وہ انٹرسٹ نہیں لیتا بھائی, وہ انٹرسٹ نہیں لیتا, وہ پیشی کی تاریخ لیتا ہے, چلا جاتا ہے. اور تاریخ دینے والے بھی دے دیتے ہیں, یہ نہیں پوچھتے کہ بھائی آپ تاریخ لے کیوں رہے ہو. جو نہیں آ رہا ہے اس کو پکڑ کے بلائیں کہ بھائی آؤ, یہ کیس چلے گا آگے. اگر آپ ملزم ہو تو آپ جیل میں جاؤ گے, اگر آپ پر الزام ثابت ہوتا ہے. اگر آپ بے گناہ ہو تو آپ گھر جاؤ گے. آپ کیوں 7 سال سے پیشیاں بھگت رہے ہو؟ لیکن کسی کو فرق نہیں پڑتا یار, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. تو خیر, اب اس کا بھی جو معاملہ ہے نا, یہ کھٹائی میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.